إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین و ناظرین، الحمدللہ کہ دین بھلائی ہے، ہمارا ایک طویل سلسلہ ہے جس کے ایک حصہ لمحات فکریہ جو قادیانیت کے لیے انتہائی طور پر نفع بخش اور نصیحت آموز ہیں، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا 8واں لمحہ فکریہ ہے جس میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی پہلے انبیاء کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، پھر ان کی اہانات کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اپنے کو ان پہ متفوق ہونے کا مدعی نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں ملفوظات احمدیہ میں اس کی ایک تحریر ہے جس میں وہ کہتا ہے کمالات متفرقہ جو تمام انبیاء میں پائے جاتے تھے، جو تمام انبیاء میں پائے جاتے تھے، وہ سب کے سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے، اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے ذلی طور پر ہم کو عطا کر دیے گئے۔ پھر مرزے کا بیٹا بشیر الدین محمود جو اس کا دوسرا خلیفہ بھی ہے، اپنے باپ کے انبیاء پر تفوق کو یوں بیان کرتا ہے، جسے الفضل اخبار 29 اپریل 1927 میں یوں لکھتا ہے مسیح موعود یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کو بلحاظ مدارج کئی نبیوں سے بھی افضل ہیں وہ، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو کر ایسے مقام پر پہنچے کہ نبیوں کو اس مقام پر رشک رہے۔ اب یہ دیکھیں تمام انبیاء سے تفوق کا اس کا دعویٰ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ نبی جو ہیں حضرات انبیاء وہ اس مقام پر رشک کر رہے ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ میں یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سب کے سب امتیوں پر، وہ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، اتباع تابعین ہوں، محدثین ہوں، فقہاء ہوں، علماء ہوں، امت کا جون سا بھی طبقہ ہے، ان سب سے افضل انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اب پھر مرزا کا وہ بیٹا جو اس کا دوسرا خلیفہ بھی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنے باپ کے تفوق کو روا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے،
اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے، العیاذ باللہ۔ بلکہ وہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے وظیفہ رسالت کی تکمیل نہ کر سکنے کا بھی قائل ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وظیفہ رسالت کو مکمل نہ کر سکے کیونکہ اس زمانے میں اسباب و وسائل نہیں تھے۔ پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی فیض یاب ہوں۔ پھر وہ آگے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو سمجھتا ہے کہ میں ان سے فیض پایا، انہیں ہلال کہتا ہے۔ ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو، نامکمل چاند جو ہوتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ وہ حلال ہے اور میں بدر ہوں۔ بدر مکمل چاند کو کہتے ہیں، یعنی میں مکمل چاند ہوں، بدر ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلال یعنی ناقص چاند ہیں، معاذ اللہ۔ پھر جب فتوحات اپنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات میں مقابلہ کرتا ہے تو دیکھیں کس طرح اپنے آپ کو حضور سے متفوق قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی فتوحات جو ہیں وہ فتح مبین تھیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مگر میری فتوحات کیا ہیں؟ وہ فتوحات اعظم ہیں، فتوحات اکبر ہیں، فتوحات اظہر ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے اولی العزم پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے تو خود اخلاقی تعلیم پہ عمل نہیں کیا، وہ نصرت حق مندرج در روحانی خزائن، صفحہ نمبر 56، 21ویں جلد میں کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ ناکامیابی نامرادی جو مذہب کے پھیلانے میں کسی کی ہو سکتی ہے وہ اس میں اول نمبر پر ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی جو دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، وہ اس کام میں اتنے ناکام اور نامراد ہوئے کہ ان کا اول نمبر ہے ناکامیابی میں اور نامرادی میں، استغفر اللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اولی العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، ان کے بارے میں مرزا کی یہ تصریحات، پھر دیگر تصریحات، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس کے یہ دعوی، یہ سب کے سب دعوت دیتے ہیں ابنائے قادیانیت کو کہ وہ ان میں تأمل کریں۔ پھر مرزا نے خود جب دعوی مہدویت کیا کہ میں مہدی ہوں، تو پھر مہدی کو حضرت ابو بکر سے جو خلیفہ اول ہیں، اول المومنین ہیں، اور اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام ہے ان کا اجماع امت، جب اپنے آپ کو مہدی کہا تو پھر کہا کہ وہ حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہے۔ اس نے کہا کہ ابو بکر اور عمر تو مہدی کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں۔ یہ اس نے مجلۃ المہدی صفحہ 57 جنوری 1910 عیسوی میں لکھا۔ بلکہ اس کے بیٹے نے تو یہاں تک کہا کہ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جنہیں اللہ نے ہدایت کا مرکز کہا، ان کی چھاتیاں بھی خشک ہیں، ان میں دودھ نہیں، یعنی ہدایت نہیں رہی۔ پھر مسجد اقصی جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، سبھی جانتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور وہ بیت المقدس میں ہے، یہ فلسطین میں، مگر اس کے بیٹے نے کہا کہ اس مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی وہ مسجد ہے جو قادیان میں ہے۔ یہ بھی خطبہ الہامیہ کے صفحہ 21 میں ہے۔ الحاصل قادیانی ادب میں امت مسلمہ کے علماء
اور ان کے مقدس مقامات کے بارے میں جو گوہر افشانی کی گئی ہے، یہ انسانی اقوام اور آسمانی ادیان اور مسلم امت میں خلف سے سلف تک کی توہین کے باب میں یہ اپنی طرز کا نادر اسلوب ہے۔ لہذا ہم بڑے ادب سے اور اخلاص سے ابنائے قادیانیت کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیں، مرزا غلام احمد جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع خالص ہے، متبع کامل ہے، اور قادیانیت بھی اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم خاص بتاتی ہے، تو ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بانی اور مذہب قادیانیت کے بانی اور اس کے عظماء کے، اللہ تعالیٰ، اس کے انبیاء، اس کے رسول اور اس امت کے سلف صالحین اور پھر امت کے ہاں مقدس مقامات کے بارے میں مرزا صاحب اور ابنائے مرزا اور زعمائے قادیانیت کے اس اسلوب بیان میں تعامل کریں، تو انشاءاللہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہدایت ان کی قسمت میں ہے تو وہ حق اور ثواب کو اور سبیل الہدا کو پالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج اپنے اس حلقے میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔